ہے بہن سامنے اور بھائی کا کٹتا ہے گلا، ہے بہن سامنے اور بھائی کا کٹتا ہے گلا، ذبح ہوتے ہیں حسین، گود میں فاطمہ زہرا کے ہیں فرخ شہدی، حلق پر خنجر کے، گود میں فاطمہ زہرا کے ہیں فرخ شہدی، حلق پر خنجر کے، ماں کی آغوش میں سر ہوتا ہے بیٹے کا جدا، ماں کی آغوش میں سر ہوتا ہے بیٹے کا جدا، ذبح ہوتے ہیں حسین، ہر گھڑی پھیرتے ہیں سو کی زباں ہونٹوں پر، ہچکیاں لے لے کر، وقت آخر کوئی دیتا نہیں پانی بھی ذرا، وقت آخر کوئی دیتا نہیں پانی بھی ذرا، ذبح ہوتے ہیں حسین، شمر سینے پہ ہے اور تیغ کے نیچے ہے گلا، ذبح ہوتے ہیں حسین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پڑھنے والا سے گزارش ہے نام مولا ٹائم کا خیال رکھیں یار، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پوری ڈائری پڑھنا ہے، مولا حسین آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، بابا ڈیوٹی دے نام مولا پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل۔ سودی بھائی سے گزارش کروں گا کیا کہ مولا کی بارگاہ میں سلام پیش۔ صلوات۔ بارے دیکھو صلوات۔ مارے گئے شبیر مجھے موت نہ آئی، مارے گئے شبیر سر پیٹ کے زینب نے جو دی بن میں دہائی، مارے گئے شبیر جھولے کو تنہا دیکھ کر کہتی ہے سکینہ، جھولے کو تنہا دیکھ کر کہتی ہے
सकीना ढूंढूंगी तुझे कहाँ से मेरे प्यारे से भाई मारे गए शबी सलवा बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलामत रहे। मैं गुजारिश करूंगा दानिश भाई से क्या कि मालिक की बारगाह में सलाम पेश करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। एक बार फिर जरूर जी होने वाले भाई हुसैन आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन बेकफन लाशा तेरा मैं भूल कब पाई आज भी ज़ैनब कौन था जो मरने वालों में नहीं था खुबरू कौन था जो मरने वालों में नहीं था खुबरू भूलने बैठी तो किस किस की ना याद आई चलते नाके से गिराया खुद को जलती रेत पर घुटनियों के बल मैं तेरी लाश पर आई बस मैं घबराई थी खंजर तुझ पे चलता देख कर फिर किसी मुश्किल में घिर कर मैं ना घबराई आज भी ज़ैनब वाले मोहम्मद। दानी भाई मौला हुसैन आपको सलामत रखे, कोई गम ना दे सिवाय मुज़लिम करबला के। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। मैं गुजारिश करूंगा सज्जाद भाई से क्या कि मौला की बारगाह में सलाम पेश करें और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
غریب زہرا کی غربت سنو اہل ازاں، غریب زہرا کی غربت سنو اہل ازاں، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا، سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، تھا گل چراغے امامت ابھی بجانا ہے، ارے زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے، یہ سن کے سنگ کس نے جبین پر مارا، کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا، ارے کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا، غریب زہرا قاضی پر سنبھلنا مشکل تھا، علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا، ارے حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا، لگا جو تیر تو اصغر کو شان یاد کیا، پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا، لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا، تماچا حول نے مارا تو بولے یا زہرا، علی کو یاد کیا زر پہ ضرب چلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون نکلتے ہوئے، رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر، کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر، ارے بہن کے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، حسین بہن کے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر، میری سکینہ میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم۔
کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے پر محمد وآل محمد صلوات. لٹ پہ گئی سڑ گئی خیمے لٹ پہ گئی سڑ گئی خیمے لٹ پہ گئی سڑ گئی زینب تو لے عابد نوں کتے وچ خیمے سڑ جاوے نا لٹ پہ گئی سڑ گئی اٹھ عابد بچڑا کھول اکھاں تینوں جڑیاں دا میں حال دساں اٹھ عابد بچڑا کھول اکھاں تینوں جڑیاں دا میں حال دساں بن کفن و لاشاں رڑیاں نے کوئی کفن انہاں تے پاوے نا لٹ پہ گئی سڑ گئے کر ظلم شمر بدکار گیا میرے منہ تے تماچے مار گیا کر ظلم شمر بدکار گیا میرے منہ تے تماچے مار گیا میں وین کراں جھڑک دسی انہوں ترس یتیم تے آوے نا لٹ پہ گئی سڑ گئے خیمے لٹ پہ گئی سڑ گئے اور محمد وآل محمد صلوات. میں گزارش کروں گا خان صاحب تصدق علی خان صاحب سے کہ مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں بر محمد وآل محمد صلوات.
کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے لہو حسین کا پہنچا بہن کی چادر سے کیے ہیں شمر نے غریب زہرا وہی روتے روتے مر جاتا غریب زہرا وہی روتے روتے مر جاتا بغن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے بغن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا کسی کو بالوں نے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش
سکینہ نہیں سوئی شمر کے ڈر سے کیے ہیں شمر نے صلوات ور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں گزارش کروں گا قبلہ مولانا وسیم عباس سے کیا کہ مجلس سے خطاب فرمائیں. ور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. آج کسی ذاکر کی ضرورت نہیں کہ کچھ پڑھے، کسی پڑھنے والے کی کوئی حاجت نہیں. آج گھر لٹ گیا ہے زہرا کا. آج رسول کے سر میں بھی خاک ہے، علی کے سر میں بھی خاک ہے. زہرا کا پہلو آج پھر شکستہ ہوا. سب کو پرسہ دینا ہے نا میرے ساتھ مل کر کے یہ یا رسول اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یا علی انا للہ و انا الیہ راجعون. یا زہرا انا للہ و انا الیہ. ہاں 71 لاشیں اٹھانے کے بعد پیاس کی شدت، گرمی کی شدت آپ محسوس کر سکتے ہیں. آپ سائے میں بیٹھے ہیں پھر بھی گرمی کی کتنی شدت محسوس ہو رہی ہے. ذرا اس سے پوچھے نا جو گرمی کی شدت میں پیاس بھی برداشت کر رہا ہے. 71 لاشیں بھی اٹھا چکا ہے. اور کریم کتنا ہے. یہ نہیں کہ عباس کا لاشا اٹھانے آیا ہو، یہ نہیں کہ علی اکبر کا لاشا اٹھانے آیا ہو. جون کے سرہانے بھی وہی آیا ہے جو حبشی غلام ہے. جو گرا اس نے نہیں دیکھا کون ہے. ہر ایک کے سرہانے آیا، ہر ایک کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا. 71 لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے. ہاں کوئی ایک زخم ہو تو بتاؤں. علی اکبر کی جدائی کا زخم، سینے پہ قاسم کی لاش کی پامالی کا زخم، عباس کے کٹے بازوؤں کا زخم، اور پھر اپنے بعد علی و بطول کی بیٹیوں کی بے پردگی کا زخم. اکیلا رہ گیا، کوئی نہیں رہا. فنظر یمینا و شمالا، کبھی دائیں دیکھتا ہے
वो शिमाला, कभी हसरत भरी निगाहों से बाएं देखता है, जिधर देखता है लाशें ही लाशें, कहीं बुरैर का लाशा, कहीं जुहैर का लाशा, कहीं अली अकबर का लाशा, कहीं अब्बास का लाशा। फिर हसरत भरी आवाज में एक जुमला कहता है, या अबताल सफा व या फुरजान अल हैजा, और मेरे जंगजुओं किधर चले गए, और मेरे शाह सवारों कहाँ चले गए हो। फिर हसरत भरी आवाज में एक जुमला इरशाद फरमाता है, माली उनादी कुम फला तुजीबू, एक को बुलाता था सब आ जाते थे, अब क्या हो गया है तुम्हें। हो मैं एक एक को बुलाता हूँ, एक एक को बुलाता हूँ, अली अकबर, कासिम, अब्बास, माली उनादी कुम फला तुजीबून, एक एक का नाम लेके बुलाता हूँ, क्यों जवाब नहीं देते, क्यों जवाब नहीं देते। हाँ, फिर कहता है, कुमु अन्नौ में कुम या अय्युहल किराम, ओ इज्जत वालों अपनी नींद से उठो जरा, ओ इज्जतदारों अपनी नींद से उठो जरा। और मैं ये नहीं कहता मुझे पानी पिलाओ, मैं ये नहीं कहता मेरी मदद करो, अदफिउ अन हरम रसूलिल्लाह, अली बतूल की बेटियों की चादर खतरे में है, अदफिउ अन हरम रसूलिल्लाह। कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है मेरा प्यासा इमाम, कभी आवाज देता है, हल मिन नासिरिन यंसुरना, ओ है कोई जो मेरी मदद करे, कोई जवाब नहीं आया। फिर कहते हल मिन मुइन युइनना, कोई है जो मेरी मदद को आए, कोई जवाब नहीं आया। फिर तीसरा इस्तगासा तो वो किया, जमीन और आसमान कांप उठा। अज़ादारो कहते हैं, हल मिन ज़ाबिन यज़ुबु अन हरम रसूलिल्लाह, और मेरी मदद को ना हो, क्या कोई है जो अली बतूल की बेटियों की चादरें बचाए। अजरुकुम अल्लाह लाशों के बीच में खड़ा है, लाशों का ढेर है, जिधर देखता है लाशें ही लाशें हैं। गर्मी की शिद्दत, प्यास की शिद्दत, पता नहीं कितने भारी दिल के साथ आता है उस खेमे पे जो बहन का खेमा है। बहन के खेमे पे आकर एक सलाम करता है, कहते हैं, अस्सलाम अलैकुन्ना या ज़ैनबो, या उम्मे कुलसूम, या रुकैया, या सुकैना, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया, सकीना, प्यासे का आखिरी सलाम कबूल करे। अज़ादारों, बीबियां जानती हैं ये आखिरी मुलाकात है, फिर सैयद वापस नहीं आएगा, और फिर ये गरीबे करबला वापस नहीं आएगा। कहा, बहन ज़ैनब एक अर्ज करनी है। कहा, भाई इतना गरीब न हो, अभी तो बहन जिंदा है। अब बोल हुसैन क्या चाहिए। कहा, बहन ज़ैनब, उख्ती ज़ैनब ईतीनी बिसौबिन अतीक, मेरा वो फटा हुआ कुर्ता मुझे ला दे, मेरा वो पुराना कुर्ता मुझे ला दे जो माँ ज़हरा सीख गई थी। अज़ादारों, बीबी ज़ैनब ने वो तबर्रुकात वाला संदूक खोला, उसमें से वो पुराना कुर्ता निकाला, अपने भाई को दिया, और मेरे इमाम ने वो कुर्ता लिया, फटे पुराने कुर्ते को फिर फाड़ना शुरू किया, और फिर फाड़ना शुरू किया, शायद कि बच जाए, और शायद कि मेरी लाश की बेहुरमती न हो, और शायद कि ये लिबास बच जाए। अज़ादारों, वो कुर्ता ज़ेब तन किया, ऊपर लिबास पहना, बहन से खुदा हाफिजी कर रहा था मेरा इमाम। बीबी ने कहा, भैया हुसैन, मुझे माँ की एक वसीयत याद आ गई। भैया हुसैन, लगता है फिर मुलाकात नहीं होगी। कहा, बहन कौन सी वसीयत। कहा, भैया हुसैन जरा गर्दन नीची करे, माँ ज़हरा ने कहा था, और जब जख्मी पहलू के साथ, टूटी पसलियों के साथ, और जब दुनिया से जा रही थी, मुझे बुलाया था,
زینب میرے قریب آؤ. میں قریب گئی تھی, مجھے کہا تھا زینب ایک وہ وقت آئے گا تیرا بھائی عالم غربت میں پیاس کی حالت میں وہ تیرے دروازے پہ آئے گا. زینب میری ایک وصیت پہ عمل کرنا. زینب حسین کی گردن کا بوسہ لینا اور کہنا ماں زہرا کا بوسہ ہے, اور پھر سینے کا بوسہ لینا جہاں پر خنجر چلنا ہے, جہاں پر تیروں کے زخمانے ہیں, اور کہنا ماں زہرا بوسے دیتی تھی وہ تیرا ایک بال ٹوٹ جاتا, ہمیں سارا دن گریا کرتی رہتی. عزادارو بہن نے وصیت پہ عمل کیا. پھر آقا حسین نے کہا بہن زینب ایک وصیت پہ تو نے عمل کیا, ایک وصیت پہ بھائی کو عمل کرنے دے. کہا بھائی حسین وہ کون سی وصیت ہے؟ کہا 21 رمضان کو بابا علی نے مجھے بلایا تھا اور کہا تھا حسین ایک وہ وقت آئے گا تیری زینب سے آخری ملاقات ہوگی, اور میں تو ہوں گا نہیں. زینب سے کہنا اپنے ذرا بازو میری طرف کر, ان بازوؤں کے بوسے لینا جہاں رسن پہنائے جائیں گے. عزادارو بھائی نے وصیت پہ عمل کیا, بہن نے اپنی وصیت پہ عمل کیا. غریب کربلا وہاں سے ودا کر کے آتا ہے اس خیمے میں جہاں پر بیمار بیٹا لیٹا تھا. دعا کرو کسی کا بیٹا وہ اس عالم میں اپنے باپ کو نہ دیکھے, جس کا کوئی مددگار نہ ہو, جس کا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو. میرے آقا آ کر بیٹھ جاتے ہیں سید سجاد کے سرہانے. سید سجاد کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں. سید سجاد پوچھتے ہیں بابا جنگ کا کیا بنا؟ کہا کوئی نہیں رہا. عزادارو یہ سننا تھا. سید سجاد تڑپ گئے. کہا بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں گیا؟ این علی الاکبر؟ کہا قد قتل سجاد وہ مارا گیا. کہا بابا این اخی القاسم میرا بھائی قاسم کہاں گیا؟ کہا قد قتل. عزادارو سید سجاد پوچھتے آئے پھر ایک جملہ کہا ابھی روکیے گا تابوت کو, ابھی تو میں نے شروع کیا ہے, روکیے گا تابوت کو. پھر ایک جملہ کہا میں اشارہ کروں گا تب لائیے گا, ابھی روکیے گا ابھی تو میں نے بات شروع کی ہے. پھر سید سجاد نے ایک جملہ کہا بابا جان اگر کوئی نہیں رہا این ام العباس, اور میرا چچا عباس کہاں گیا؟ عزادارو یہ سننا تھا. غریب کی آواز نکلی سجاد آپ کی توجہ میری طرف رہے, مجلس کو خراب نہ کیا جائے, تابوت کو روکے میں اشارہ کروں گا تب لائے. یہ پوچھنا تھا. جب سید سجاد نے پوچھا نا اپنی توجہ میری طرف رکھے. غریب کربلا کا ماتم ہے, اس کا آج ماتم ہے جس کو کوئی نہیں رویا, جس کی بہن کو کسی نے رونے نہ دیا, جس کی بہن کو تازیانے لگتے رہے وہ کہتی یا حسین, ہر یا حسین کہنے پہ تازیانہ لگتا. جس کا بیٹا کہتا رہا ہے بابا میں تجھے کفن نہ پہنا سکا, ہر گریے پہ تازیانہ لگتا. آپ کو تازیانے مارنے والا کوئی نہیں, آپ کے رونے پہ پابندیاں لگانے والا کوئی نہیں. عزادارو جب سید سجاد نے یہ پوچھا نا بابا میرا چچا عباس کہاں گیا؟ کہا سید سجاد تو کس کا پوچھے گا, میں کس کا بتاؤں گا؟ سجاد مردوں میں یا تو بچا ہے یا تیرا غریب بابا بچا ہے. عزادارو یہ سننا تھا. سید سجاد چاہتے تھے کہ اٹھ بیٹھے, کہا پھوپھی اماں مجھے سہارا دے, مجھے عصا بھی لا دے, مجھے تلوار بھی لا دے. کہا سجاد کیا کرو گے؟ کہا پھوپھی اماں سنتی نہیں میرا بابا غریب ہوا, اور میں عصا کا سہارا لوں گا اور تلوار سے بابا کی مدد کروں گا. عزادارو یہ سننا تھا. غریب تڑپ گیا. کہا نہیں سجاد تیرا جہاد بہت مشکل ہے, کربلا میں مرنا آسان ہے, سجاد کوفہ و شام کے بازاروں میں قدم قدم پہ مرنا یہ مشکل ہے.
अजरुकुम अल्लाह। गरीब बेटे से विदा करके निकलता है, ज़ीने जुल जना पे सवार हुआ। मेरा इमाम चाहता है मैदान की तरफ जाए कि घोड़ा हरकत नहीं करता, जुल जना हलता नहीं है। अज़ादारो मौला ने कहा मैं जानता हूँ तू थक गया है, लाशें उठा उठा के तू थक गया है, और मैं जानता हूँ तू भी प्यासा है, लेकिन देख कुछ देर का मेहमान है ये गरीब, और तुझे ले जाने की ज़हमत देगा, वापस लाने की ज़हमत भी नहीं देगा, कुछ देर सब्र कर। अज़ादारो ये कहना था, घोड़े ने गर्दन झुकाई, आका न थका हूँ न बेवफाई कर रहा हूँ, जरा देख तो सही मेरी मजबूरी। और गरीब ने देखा तो क्या देखा, एक 4 साला बच्ची है, घोड़े की टांगों से लिपटी है, या जवादा भी, और मेरे बाबा के घोड़े, और मेरे बाबा को न लेके जा। अब मैं सुबह से देख रही हूँ, जो जाता है वापस नहीं आता, मेरा कोई नहीं रहा, मेरा बाबा एक बचा है, मेरे बाबा के घोड़े न लेके जा। अज़ादारो गरीब ने देखा सकीना को, अज़ादारो का सकीना तेरे बाबा ने कुर्बान होना है। अज़ादारो बीबी कहती है बाबा जान अगर कुर्बान होना है एक एहसान करे, रुद्दनाओ इलाओ जद्दे मदीनत जद्दना, आका अगर ऐसा करना है हमें इन जालिमों में अकेला न छोड़, कोई अली अकबर का कातिल, कोई अब्बास का कातिल, हमें मदीना पहुंचा दे, बाबा हमें इन कातिलों में न छोड़। अज़ादारो बीबी कहती है बाबा रोकूंगी नहीं, कुछ देर के लिए जरा एहसान कर अपनी यतीमा बच्ची पे, जरा घोड़े से उतर आ। मैं जानती हूँ बाबा तू प्यासा बहुत है, बाबा मैं जानती हूँ तू थका बहुत है, कुछ देर के लिए बाबा जरा ज़ीन से जमीन पे आ। अज़ादारो मेरा इमाम जमीन पे आया, ऐसे आलम में बेटी की बात कौन नहीं मानेगा, जब कुछ देर में गरीब रुखसत हुआ चाहता है। अज़ादारो मेरा इमाम ज़ीने जुल जना से जमीन पे आया, नन्हे नन्हे हाथ जोड़ के कहती है बाबा जहाँ इतना एहसान किया है एक एहसान और कर, जरा जमीन कर फलाव पे बैठ जा। बाबा जरा बैठ जा, मेरा इमाम बैठ गया, कहा बाबा जरा गोदी बना, बाबा जरा आगोश बना, और मेरे मौला ने गोदी बनाई, कहा बाबा इजाजत है बैठ सकती हूँ, बाबा आज के बाद ये गोदी फिर नहीं मिलनी, बाबा मुझे इसके बाद न ये सीना मिलेगा न ये गोदी मिलेगी, बाबा इजाजत है बैठ सकती हूँ। कहा आओ मेरे लाल, आओ मेरी सकीना। अज़ादारो बैठ जाती है बाप की गोदी में, रिवायत कहती है नन्ही नन्ही बाहें बाबा की गर्दन में डाल लेती है, बाप भी रोता है, बेटी भी रोती है, फिर एक जुमला कहती है बाबा यक मुश्त खागरा बरसर मन पे गुजार, बाबा जहाँ इतना एहसान किया है जरा ये करबलाओ की गर्म रेत और मेरे खुले बालों में अपने हाथों से डाल, अब मुझे पता चले यतीमी क्या होती है और यतीमी किसे कहते हैं। अज़ादारो रुखसत हुआ बेटी से, मुझे नहीं पता कैसे रुखसत हुआ, आता है मैदान में, आता है जंग शुरू की, और कैसे जंग शुरू की, दोनों हाथों में तलवारें हैं, टूट पड़ा है, कहते जालिम तुमने मेरे लिए अकबर को मारा, जालिम तुमने मेरे कासिम को मारा, जालिम तुमने मेरे अब्बास के बाजू काटे, अली का शेर बिफरा हुआ शेर हमलों पे हमले किए चला जाता है। अज़ादारो फिर एक वक्त वो आया, नहरे फुरात में घोड़ा दाखिल किया, चुल्लू में पानी भरा, दुश्मन ने देखा शायद हुसैन पिएगा, एक जालिम की आवाज आई हुसैन तू पानी पीता है, उधर से खयाम को आग लगा दी गई। अज़ादारो वो पानी वहीं गिराया, गरीब करबला दौड़ा खयाम की जानिब, इधर गरीब करबला का दौड़ना था, उधर से तीर आए, तलवारें आई।
عزادارو جس کے ہاتھ میں جو تھا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا، اور جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا۔ ایک ظالم نے تیر مارا جو پیشانی پہ لگا، پیشانی پہ تیر کا لگنا تھا، خون بہا، وہ آستین سے اپنے خون کو صاف کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک تیر آیا جو غریب کے سینے میں لگا، وہ سینہ جو پہلے سے چھلنی ہو چکا تھا، عزادارو تیر کا لگنا تھا۔ اب دشمن ٹوٹ پڑا، اب دشمن ٹوٹ پڑا، اب غریب جائے تو کدھر جائے، اب بچائے تو کون بچائے۔ عزادارو گھوڑا دوڑ رہا تھا، پتہ نہیں چلا میرا سوار تو گر چکا ہے۔ عزادارو 10ویں قدم پہ گھوڑے کو پتہ چلا اور حسین تو میری زین پہ نہیں ہے۔ عزادارو بڑا وفادار گھوڑا بھی شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی، اسی لیے تو ہم اس کی وفا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دوڑ کے آتا ہے، آ کر غریب کربلا کا طواف شروع کرتا ہے، کہتا ہے چڑھ سکتا ہے تو چڑھا۔ ایک طرف سے تیر اپنے جسم پہ ذوالجناح لیتا ہے، پھر دوسری طرف سے گھوم کے آتا ہے، پھر تیر اپنے جسم پہ لیتا ہے، کہتا ہے جتنے تیر میں لے سکتا ہوں لے رہا ہوں۔ اسی لیے ذوالجناح کہتے ہیں تیر اتنے لگ چکے تھے کہ پر بن چکے تھے۔ عزادارو پھر گھوڑے نے بیٹھ گیا غریب کے پاس، اپنی ٹانگوں کو لمبا کر دیا، کہا چڑھ سکتا ہے تو چڑھا، تجھے سکینہ کے پاس لے چلوں، زینب کے پاس لے چلوں۔ غریب نے کہا اب مجھ میں ہمت نہیں ہے، اب مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ آخری جملے زحمتیں تمام، عزادارو اب غریب زمین کربلا پہ ہے، ادھر سے شمر آتا ہے۔ میرے امام کی جملے ہیں کہ وہ وقت کہ جب شمر جالس علی صدرے، وہ وقت جب شمر اس سینے پہ آ چڑھا جہاں پر علی و بطول بوسے دیتے تھے۔ عزادارو یہ ظالم سینے پہ آیا، ادھر سے آقا نے کہا ذرا نقاب تو ہٹا، اس نے نقاب اٹھایا، کہا میں پہچان گیا ہوں، میرے دادا نانا نے کہا تھا حسین تجھے قتل وہ کرے گا جس کے دانت کتے کے جیسے ہوں گے اور جو مبروس شکل ہوگا، تو ہی میرا قاتل ہے۔ عزادارو اس ظالم نے یہ سنا، کہا تیرے نانا نے مجھے کتا کہا تھا۔ عزادارو یہ سننا تھا، کیسے پڑھوں گا کیسے سنو گے؟ اس ظالم کے ہاتھ غریب کے بالوں میں آئے، اب یہ سینے سے اترا، اب غریب کا پاسا بدلا۔ عزادارو اس کے ہاتھ میں کند خنجر تھا، اس نے ضربیں لگانا شروع کی، غریب کربلا ذبح نہیں ہوا۔ عزادارو میری طرف دیکھیے گا، ذبح ایسے ہوتا ہے، ضربیں ایسے لگتی ہیں۔ حسین کو اس نے کند خنجر سے ذبح نہیں کیا، اس نے ضربیں مارنا شروع کی، پہلی ضرب ماری، حسین نے نانا کو یاد کیا، یا رسول اللہ۔ اس ظالم نے دوسری ضرب ماری، کہا یا علی۔ اس ظالم نے تیسری ضرب ماری، بھائی بہت یاد آتے، حسن بھیا۔ عزادارو چوتھی ضرب کا لگنا تھا، ماں کو یاد کیا غریب نے، ہائے زہرا۔ اس کے بعد ضربیں لگتی رہی، غریب ایک ہی جملہ کہتا رہا، ہائے عباس، ہائے عباس، تیرا بھائی ذبح ہو رہا ہے، کوئی نہیں جو آگے اس کا ہاتھ پکڑے۔ اب لے آئیے زیارت کو، اب لے آئیے زیارت کو، کوئی نہیں جو تیرا ہاتھ پکڑے۔ عزادارو یہی گھوڑا جب اپنی پیشانی کے ساتھ خون لگا کر خیام میں آیا تھا، بی بی سکینہ نے ایک سوال کیا تھا گھوڑے سے، یا جواد ابی حل سوکے ابی یم کو تلات شانہ، اے میرے بابا کے گھوڑے، یہ نہیں پوچھتی ہوں کیا ہوا، اتنا بتا کسی نے پانی پلایا تھا یا نہ، اور میرا بابا پیاسا شہید ہوا۔
کربلا دیا ماوا ماوا 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 کربلا دیا ماوا پترا دیا لاشا دے ٹکڑے ریا لب دیا وچ سہراوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا پترا دیا لاشا دے ٹکڑے ریا رب دیا وچ سہراوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا اے ماوا کربلا دیا ماوا صبر دے مالک نو سین لیلا کے اذن جے دے بیتے میں صبر دی سانگ چے اکبر دے سینے چو سانگ ہٹاوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا صبر دے مالک نو سین لیلا کے حسن جے تے بیتے میں صبر دی ساج چے اکبر دے سینے چو سانگ ہٹاوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا بسم اللہ قدر بیگم جی بسم اللہ ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ਜਾ ਕਰ ਜਾ ਬਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ پترا دیا لاشا دے ٹکڑے ریا لب دیا وچ سہراوا کربلا
मैं सफर